لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. جب آپ عقیدے کی کتاب پڑھتے ہیں تو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ، یہ اس بات، یہ نفی اور اس بات دو چیزوں کا مرکب ہے. اس کا ایک پہلو ہے نفی کا اور ایک ہے اس بات کا. ایک پہلو اس کا ہے جہاں آپ کو ایک چیز کا انکار کرنا ہے، نیگیٹو پہلو ہے کہ جہاں آپ کو کفر میں انکار کرنا ہے، اور دوسرا پہلو ہے اس بات کا، شرک کا انکار اور توحید کا اس بات. انکار اور اس بات دو چیزوں سے مل کر یہ کلمہ بنا ہے نا. اس میں نفی پہلے ہے اور اس بات بعد میں. لا الہ سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ اس زمین پر پوجے جانے والے تمام معبودوں کی معبودیت کی نفی. یہاں سے شروعات ہوتی ہے. نہیں ہے کوئی بھی معبود، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق، نہیں ہے کوئی پوجا کے لائق، نہیں ہے کوئی اس لائق کہ اس کے سامنے سر جھکایا جائے، اس سے فریاد کی جائے، اس سے دعائیں کی جائیں. سب سے پہلے دنیا میں پوجے جانے والے ہر معبود باطل کی نفی، پھر اس کے بعد اس بات ہے. پہلے انکار کرنا ہے، پھر دوسری چیز تسلیم کرنا ہے. الا اللہ، مگر عبادت کے لائق صرف ایک ہستی ہے، وہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ہستی. قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں ہیں جو لا الہ الا اللہ کی تفسیر ہے. اس میں سے ایک آیت یہ ہے جو میں نے خطبے کے بعد آپ کے سامنے پیش کی، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 256. اللہ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، ہدایت اور گمراہی واضح ہو گئی ہے. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. اللہ نے فرمایا جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پہ ایمان لے کر کے آئے. دیکھیے لا الہ الا اللہ، پہلے نفی پھر اس بات، پہلے انکار پھر تسلیم. یعنی کیا فرمایا؟ پہلے طاغوت کا انکار. ومن یکفر بالطاغوت، طاغوت کا انکار کرے گا، ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان لائے گا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو وہ ایک مضبوط کرے کو ٹھان لے گا جو ٹوٹنے والا نہیں. مضبوط رسی کو پکڑ لے گا، ایک مضبوط سہارے کو پکڑ لے گا. اللہ نے طاغوت کا انکار، طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ علماء نے اس کی تفسیر بیان کی، ہر وہ چیز جس کی اللہ کے علاوہ پوجا کی جائے وہ کیا ہے؟ طاغوت ہے. سارا کفر طاغوت ہے، سارا شرک طاغوت ہے. اسلام کے علاوہ دنیا کا ہر مذہب کیا ہے؟ طاغوت ہے. اسلام کے علاوہ اس زمین پر پایا جانے والا ہر دین کیا ہے؟ طاغوت ہے. طاغوت کی نفی کرنا ہے، اسلام کا اثبات کرنا ہے. کفر کی نفی کرنا ہے، اسلام کو تسلیم کرنا ہے. شرک کا انکار کرنا ہے، اسلام کو تسلیم کرنا ہے، تب جا کر کے آپ کا اسلام مکمل ہوگا. کفر بالطاغوت پہلے ہے، طاغوت کا انکار پہلے ہے. دنیا میں پایا جانے والا اسلام کے علاوہ ہر مذہب، جب تک آپ اس کا انکار نہ کر دیں، اسلام کو قبول کر لینا آپ کے لیے کافی نہیں. کوئی بولے ٹھیک ہے اسلام اللہ تعالیٰ کا ایک مذہب ہے، اسلام کے علاوہ سارے مذاہب بھی آسمان سے نازل ہوئے، کوئی بھی مذہب مان لو، چلنے والا ہے؟ نہیں چلنے والا. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا دین کیا ہے؟ صرف اسلام ایک اللہ کا دین ہے. اسلام کے علاوہ جنت میں جانے کے سارے دروازے بند ہیں. جب تک سارے ادیان کا انکار نہ کر دیا جائے، اسلام کو قبول کر لینا فائدہ نہیں پہنچائے گا. اور دین کے انکار میں یہ بات بھی آتی ہے کہ دین کے انکار کے ساتھ ساتھ اس دین کے تہواروں کا انکار کیا جائے. کیونکہ تہوار، عیدیں، فیسٹیولز یہ کیا ہوتے ہیں؟ دین کا حصہ ہوتے ہیں. کسی مذہب کے انکار میں، کسی دین کے انکار میں یہ بھی شامل ہے کہ اس مذہب، اس دین کے ان فیسٹیولز کا بھی انکار کیا جائے جو اس دین کی جڑ سے نکلے ہیں.
ہے کہ نہیں؟ ریلیٹ کر رہے ہیں نا؟ ہمارا دین کیا ہے؟ اسلام. الحمدللہ. اسلام کس چیز کا نام ہے؟ کیا اسلام محض عقیدے کا نام ہے؟ نہیں. اسلام عقیدہ بھی ہے. کیا اسلام محض عقیدے اور عبادت کا نام ہے؟ نہیں. اسلام میں عقیدہ بھی ہے، عبادتیں بھی ہیں، اسلام میں معاملات بھی ہیں. ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کیسے کرنا ہے. اسلام کا اپنا ایک سیاسی نظام ہے، پولیٹیکل سسٹم. اسلام کا اپنا خود کا ایک معاشی نظام ہے، اکانومی کا نظام ہے. اسلام کا اپنا ایک سوشل نظام ہے. آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حقوق کیا ہو. اسلام محض عقیدے کا نام نہیں ہے، اسلام ایک پوری تہذیب کا نام ہے. اسلام ایک سیویلائزیشن کا نام ہے. اسلام ایک کلچر کا نام ہے، ایک طرز زندگی کا نام ہے، ایک لائف اسٹائل کا نام ہے. الحمدللہ ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو ایک ایسے دین پر چھوڑ کر کے گئے ہیں کہ اگر وہ دین کامل ہمارے پاس ہو تو زندگی کے کسی مسئلے میں ہم کو کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی. نہ عقیدے کے معاملے میں ہم کو کسی کی طرف دیکھنا ہے للچائی ہوئی نظروں سے، نہ عبادتوں کے معاملے میں کسی کو دیکھنا ہے، نہ معاملات کے معاملے میں، نہ سیاست کے معاملے میں، نہ معیشت و تجارت کے معاملے میں، نہ معاشرت کے معاملے میں، نہ تہواروں کے معاملے میں. ہم اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارا دین جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دے کر کے ہمارے لیے کافی ہے. الحمدللہ اللہ نے فرمایا کہ میں ما ترکت شیئا یقربکم الی اللہ تعالی الا وقد امرتکم بہ. میں نے کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی جو تم کو اللہ سے قریب کرنے والی ہو، لیکن میں نے تم کو اس کا حکم دے دیا ہے. وما ترکت شیئا یبعدکم عن اللہ تعالی الا وقد نہیتکم عنہ. اور میں نے کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی ہے جو تم کو اللہ سے دور کرنے والی ہو، لیکن میں نے تم کو اس سے روک دیا. کامل دین ہم کو دے کر کے گئے اور کامل تہذیب، ایک کمپلیٹ لائف اسٹائل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سب کچھ دیا، اللہ کے رسول نے تہوار بھی ہم کو دے. کون سے ہر قوم کی ضرورت ہوتی ہے عیدیں، تہوار. الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو 2 تہوار دیے، 2 عیدیں دی ہیں. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٌ وَهَذَا عِيدُنَا. ہر قوم کی عید ہوتی ہے، الحمدللہ یہ ہماری عید ہے. تو عید کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ قوموں سے ہوتا ہے، قوموں کے مذہبی نظریات سے ہوتا ہے، ان کے عقیدے سے ہوتا ہے. ہماری عیدیں صرف عید نہیں ہے، ہماری عید ایک رمز ہے، ایک اشارہ ہے، ایک بنیاد ہے توحید کی. ہماری عید میں کیا ہوتا ہے؟ توحید ہوتی ہے. ہماری عید میں کیا ہوتا ہے؟ نماز ہوتی ہے. ہماری عید میں کیا ہوتا ہے؟ تکبیرات ہوتی ہے. اور تکبیرات میں کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. ہماری عیدیں بھی الحمدللہ کون سی ہیں؟ لا الہ الا اللہ والی عیدیں، لا الہ الا اللہ. تہوار، فیسٹیولز وہ مذہب کی بنیاد پر ہوتے ہیں، مذہب کے بیج سے نکلتے ہیں. کسی بھی اسلام قبول کرنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ اسلام ایک پیکج کا نام ہے، پورے اس کو پورا آپ کو تسلیم کرنا ہے، پورا قبول کرنا ہے. اور اسلام کے علاوہ جو سارے ادیان ہیں ان کے انکار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو مکمل اس کا انکار کرنا ہے. اور اس کے مکمل انکار کرنے میں کیا آتا ہے؟ اس کے مکمل انکار کرنے میں بھی آتا ہے کہ ان تہواروں کا بھی انکار کیا جائے. وہ تہوار جن کا تعلق اس کفر کے ساتھ ہے، کفر جیسی خبیث چیز ہے، تو اس خبیث چیز سے نکلے ہوئے تہوار بھی ایک مسلمان کے نزدیک کیا ہونے چاہیے؟ خبیث ہونے چاہیے. ان سے دوری بنا کر کے رکھنا ہے. جیسے کفر سے قریب نہیں جانا، ویسے کفر سے نکلنے والے اہل کفر کے تہواروں کے بھی مسلمانوں کو قریب نہیں جانا ہے. الحمدللہ ہمارے دین نے یہ چیزیں ہم کو سکھائی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی چیزیں ہم کو سکھائی ہیں. حتی الامکان اس لیے ہمارے دین میں یہ بات رکھی گئی ہے کہ حتی الامکان کافروں سے دین اور دنیا دونوں کے معاملے میں مشابہت نہیں اختیار کرتے. اب دیکھیے اہل کفر کے تہواروں سے بچنے کا ہمارے دین میں تاکید کتنی ہے. عاشورہ کے دن ہم روزہ رکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس دن فتح یابی ملی تھی، فرعون برباد ہوا تھا، اللہ کے رسول نے کہا ہم موسیٰ پر زیادہ حق رکھتے ہیں، موسیٰ کے زیادہ حقدار ہیں، ہم روزہ رکھیں گے. صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے بتایا، اللہ کے نبی ہم بھی روزہ رکھتے ہیں. روزہ ایک جینوین ریزن کے تحت رکھا جاتا تھا کہ نہیں؟ ہاں، اس کا ایک جینوین سبب تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی
فتح یابی پر شکرانہ، خوشی، عاشورہ کے دن، 10 محرم کے دن اللہ کے رسول کو جب بتایا گیا کہ یہودیوں میں اور ہم میں مشابہت ہو جا رہی ہے، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ جنرل ریزن میں بھی کہیں اگر یہودیوں سے مشابہت ہو رہی ہے، حالانکہ یہودی اور مذہب کے ماننے والوں کی بنسبت مسلمانوں سے نسبتاً قریب تھے، ہے نا، اہل کتاب میں سے ہیں، ان کا کھانا حلال ہے، ان کا ذبیحہ حلال ہے، ان کی عورتوں سے شادی حلال ہے، دوسرے کافروں کے مقابلے میں بہت سارے معاملات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے یہودیوں کے ساتھ بہت سارے سوشل معاملات میں، معاشرتی معاملات میں چھوٹ دی ہے، آزادی دی ہے۔ اس کے باوجود اللہ کے رسول نے کیا اس کو بھی قبول نہیں کیا کہ یہودیت اس دن روزہ رکھتے، ہم بھی روزہ رکھتے۔ اللہ نے فرمایا اگر میں اگلے سال باحیات رہا تو میں ایک روزہ اور رکھوں گا، میں نوفل کا بھی روزہ رکھوں گا۔ کیوں؟ تاکہ اس معاملے میں بھی یہودیوں سے مشابہت نہ ہو، کہیں ہماری چیزیں یہودیوں کے ساتھ مل نہ جائیں۔ اسلام کا راستہ کفر کے راستے سے بالکل الگ ہونا چاہیے، اسلام کا کلچر، اسلام کی تہذیب کافروں کی تہذیب سے بالکل الگ رکھنا ہے کسی معاملے میں، ایون سوشل معاملات میں بھی، اپیرنس کے معاملات میں بھی بار بار کتنی حدیثوں میں آتا ہے کہ یہودیوں کی مخالفت کرو۔ صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ کو اللہ کے لیے دیکھا ان کی داڑھی پک گئی ہے، سفید ہو گئی ہے، اللہ نے کیا فرمایا؟ غیروا ھذا الشرک وخالفوا اليہود، یہ جو سفیدی ہے اس کو تبدیل کرو، یہودیوں کی مخالفت کرو، منع فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہودی چپل پہن کر کے، جوتے پہن کر کے نماز نہیں پڑھتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وادی طوا میں پہنچے تو اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ اخلعن علیک انک بالوادی المقدس طوا، اپنے جوتے نکال دو، تم طوا کی مقدس وادی میں ہو۔ تو یہودی جوتے پہن کے نماز نہیں پڑھتے، اللہ کے رسول نے فرمایا جوتے پہن کے نماز پڑھو تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو۔ ہمارے دین میں اہل کتاب کی مخالفت کس درجے میں مطلوب ہے، آپ اندازہ لگائیں۔ قریب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام میں ایک مرتبہ حضرت ابن عباس نے قریب کو بھیجا حضرت ام سلمہ کے پاس کہ جا کر کے ام سلمہ اللہ کے نبی کی بیوی ہے، ان سے معلوم کرو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس دن زیادہ روزہ رکھتے تھے، سب سے زیادہ روزے کے معاملات سب سے زیادہ کس کو پتا ہوں گے؟ گھر میں جو رہتی ہے، جو کھانا بناتی ہے بیوی، اس سے زیادہ کس کو پتا ہو سکتے ہیں کہ روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رکھتے تھے، کب رکھتے تھے، ہے نا؟ کیونکہ بیوی سے ضرورت بھی ہوتی ہے آدمی جس سے بچتا ہے روزے کی حالت میں۔ تو حضرت ابن عباس نے اپنے غلام کو بھیجا کہ ام سلمہ سے جا کے معلوم کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس دن میں زیادہ روزہ رکھتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب معلوم کیا گیا تو قریب کہتے ہیں کہ میں نے جب حضرت ام سلمہ سے پوچھا تو ام سلمہ نے بتایا اللہ کے رسول سب سے زیادہ سنیچر اور اتوار کو روزہ رکھتے ہیں۔ کیوں روزہ رکھتے تھے سنیچر اور اتوار کو؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ دن یہودیوں کے، نصارہ کے عید کے دن ہے۔ ایک عید ہفتہ واری بھی ہوتی ہے نا، ایک عید ہفتے میں ہوتی ہے۔ ہماری عید کا دن کون سا ہے ہفتے کا؟ جمعہ کا دن ہے نا۔ یہود کا دن کون سا ہے؟ سنیچر، سبت کا دن جس کو وہ کہتے ہیں۔ اور نصارہ کا دن کون سا ہے؟ اتوار، سنڈے جس کو وہ کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کیونکہ یہ ان کی عید کے دن ہے، ان کی مخالفت میں روزہ رکھتا ہوں، کیونکہ عید کے دن روزہ نہیں رکھا جاتا نا، صرف جمعہ کے دن اللہ کے رسول نے اس لیے روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ تو کیونکہ عید کے دن روزہ نہیں رکھا جاتا، ان کے عید کے دن اس لیے میں کیا کرتا ہوں؟ روزہ رکھتا ہوں۔ جس دین میں اہل کفر کے تہواروں کی مخالفت اس درجے میں مطلوب ہو کہ اللہ کے رسول جان بوجھ کر کے سنیچر اتوار کا روزہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ تاکہ اہل کتاب کی مخالفت ہو۔ کیا اس دین میں ذرہ برابر اس بات کی گنجائش نکل سکتی ہے کہ کافروں کے تہوار اور مسلمان مبارکباد دیں؟ جس دین میں ہفتہ واری عید، سالانہ عید بھی نہیں، ہفتہ واری عید میں مخالفت کا کی حالت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ رہے ہیں تاکہ ان کی مخالفت ہو، کیا اس دن میں اس کی گنجائش نکل سکتی ہے کہ آپ بھی لے جا کر کے کسی کافر لڑکی سے راکھی بندھوا لیں، آپ پٹاخے پھوڑیں، ہاں آپ بینر لگوائیں اور اس میں ہولی اور دیوالی کی اور کرسمس کی مبارکباد دیں، کیا ذرہ برابر اس کی گنجائش نکل سکتی ہے اس دین کے اندر؟ یہ بہت افسوس ہوتا ہے۔ خاص طور پہ ہمارے معاشرے کا ایک طبقہ، سیاست دان طبقہ، مسلمان سیاست کر کے کسی بڑے عہدے پر آ کر کے کچھ کمپرومائز کریں تو بات سمجھ میں بھی آتی ہے، بھائی تم سی ایم پی ایم بن جا رہے ہو اس لیے بات لیولوں پہ تم کو تھوڑا سا کمپرومائز دین کی وجہ سے کرنا پڑتا ہے۔ بیچارے کارپوریٹر نہیں بن پاتے، چھوٹے چھوٹے ایم پی ایم ایل اے کے الیکشن
والے ہیں اور ان کے چھڑوئیے قسم کے نیتا کوئی تہوار کا موقع آتا ہے لائن لگا کر کے مبارکباد دے رہے ہو. ایسے ایسے مرحلے میں توحید کو ہم نے کوئی اہمیت ہی نہیں دی. توحید کوئی سمجھوتا کرنے والی چیز ہے. آدمی توحید کے لیے اپنی جان قربان کر دے کر اس کو توحید کی اہمیت کا اندازہ ہو. لیکن ہم چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے فوراً اپنی توحید کو ہی داؤ پہ لگا دیتے. ہمارے دین میں اس کی کیسے گنجائش ہو سکتی؟ آپ دیکھیے تہواروں کے معاملے میں ہفتہ واری تہواروں کے معاملے میں اللہ کے رسول نے حدیث میں کیا فرمایا؟ حضرت ابو ہریرہ وغیرہ سے حدیث مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کا دن یہود و نصارہ کو بھی دیا تھا لیکن انہوں نے مخالفت کر لی. تو یہود نے سنیچر کا دن اختیار کر لیا اور نصارہ نے اتوار کا دن اختیار کر لیا اور اللہ نے اپنے فضل سے اس امت کے لوگوں کو جمعہ کا دن عنایت فرما دیا. یہ اللہ کا فضل ہے کہ جمعہ کا دن ہم کو ملا. تو ہفتے میں سب سے پہلے کس کا دن آتا ہے؟ سب سے پہلے کس کا دن آتا ہے؟ جمعہ مسلمانوں کا، پھر سنیچر یہودیوں کا، پھر اتوار نصارہ کا. تو اللہ نے بھی فرمایا ہم آئے بعد میں لیکن ترتیب میں عیدوں میں بھی ہمارا نمبر پہلے ہے. قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا اس میں بھی سب سے پہلے نمبر کس کا ہوگا؟ امت محمد. نحن الاولون السابقون. اللہ نے فرمایا ہم سب سے آگے سب سے پہلے ہوں گے. دنیا میں آنے کے بعد سے سب سے بعد میں ہے، آخرت میں سب سے پہلے اور عیدوں میں بھی سب سے پہلے عید ہماری. عیدیں پہلے مذاہب کے اختصاص ہوتی ہیں، ان کی خصوصیت ہوتی ہے. اس لیے ہم سے ہر مرحلے میں ہم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو مخالفت کرنا سکھایا. ہم کافروں کی عید میں شریک نہیں ہو سکتے، ان کو مبارکباد نہیں دے سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے دین نے کافروں کی مشابہت سے منع کیا ہے، مخالفت کا حکم دیا ہے. ہاں اللہ کے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فهو منهم. جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے اس کے جیسا بنے وہی میں سے ہے. اب یہ مشابہت نہیں ہے کہ کافر تہوار میں اپنے رنگ لگا رہے تو مسلمان اس کے ساتھ رنگ لگانے میں شریک ہو گیا. یہ مشابہت نہیں ہے. کافر بم پھوڑ رہا ہے تو مسلمان بھی اس کے ساتھ بم پھوڑ رہا ہے. کوئی کافر کیک کاٹ رہا ہے مسلمان بھی دیکھ رہے اس کے ساتھ کیک کاٹنے میں شریک ہو گئے. مشابہت کس کو بولتے ہیں؟ مشابہت کہتے ہیں ایسی چیزیں جو کسی قوم کا خاصہ ہے، اسپیشل ان کے دن ہیں، اسپیشل ان کے کام ہیں، ان کاموں میں آپ بھی ان کے ساتھ شریک ہو جائیں. یہ مشابہت ہے. جو کافروں کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے. ہم تو وہ لوگ ہیں نا کہ ہم صبح شام دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو ان لوگوں کے راستے پہ نہیں چلانا. اہدنا الصراط المستقیم، اللہ کو صراط المستقیم پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام نازل ہوا. انبیاء کے راستے پر، صلحاء کے راستے پر، شہیدوں کے راستے پر، صدیقین کے راستے پر، صحابہ کے راستے پر. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے راستے پہ مت چلانا جس پر تیرا غضب نازل ہوا. اللہ تعالیٰ گمراہ لوگوں کے راستے پہ مت چلانا. ہاں تو آپ سورہ فاتحہ میں 4 مرتبہ ظہر کی نماز میں دعا کر کے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہی گمراہ لوگوں کے راستے پہ مت چلانا. اور باہر نکل کر کے ہولی کھیل رہے ہیں، باہر نکل کے کرسمس مبارکباد دے رہے ہیں، تو آپ خود چل بھی گئے اس راستے پر اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں ہم کو چلانا بھی نہیں. کافروں کی مشابہت اختیار کرنا ہی تو ان کے راستے پہ چلنا ہے نا. کافروں کی عید منانا، ان کے تہوار منانا ہی تو ان کے راستوں پہ چلنا ہے. تو آپ ان کے راستوں پہ چل کر کے ان کی تہوار منائیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ کو ان کے راستوں پہ مت چلانا. اگر آپ کافروں کے راستے سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کا تقاضا کیا ہے؟ صراط مستقیم پر چلنے کا تقاضا کیا ہے؟ کافروں کی مخالفت. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بڑی ایک پیاری کتاب، ایسی کتاب ہے نا کہ اس کتاب کا صفحے کا درس ہونا چاہیے مسجدوں میں، خاص طور پہ ایسے دور میں جو سیکولرزم کے فتنے کے نام پر دینوں کے درمیان جو امتیاز کی لکیریں ہیں وہ مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کتاب کا نام کیا ہے؟ اقتضاء الصراط المستقیم بمخالفت اصحاب جدید. اقتضاء الصراط المستقیم، صراط مستقیم کا تقاضا،
صراط مستقیم پر آپ چلنا چاہتے ہیں تو صراط مستقیم پر چلنے کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ اہل جحیم کی مخالفت۔ اگر صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہیں تو جہنم میں جانے والے جو لوگ ہیں ان کی مخالفت کرنا ہے۔ یہی صراط المستقیم کی تفسیر ہے جو امام ابن تیمیہ نے اپنی کتاب میں بیان فرمائی ہے۔ تو ہمارے دین میں آپ ان کے تہوار منانے تو بہت دور کی بات ہے، ان کے تہوار کی جگہوں پر آپ صحیح عبادتیں نہیں کر سکتے۔ بہت مشہور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بتا دے رہا تھا آپ کو کہ عیدوں میں کافروں کے تہواروں میں شریک ہو جانا تو بہت بڑی بات ہے۔ جہاں پر کافر اپنے تہوار مناتے ہیں وہاں پر آپ کو عبادت نہیں کر سکتے۔ بہت مشہور بات ہے اس مسند احمد کی، ابو داؤد کی بھی، ثابت بن ضحاک اس کے راوی کہتے ہیں نظر رجل علی عہد رسول اللہ ان ينحر ابلا بدوانا۔ ثابت بن ضحاک کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک آدمی نے بوانا ایک جگہ تھی، وہاں پر ایک اونٹ ذبح کرنے کی نظر مانی کہ میں اونٹ ذبح کروں گا۔ نظر عام طور پہ نہیں ماننی چاہیے، لیکن اگر کوئی مان لے تو اس کو نظر پوری کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہیے کہ اللہ کے رسول میں نے فلاں مقام پر اونٹ ذبح کرنے کی نظر مانی ہے تو میں نظر پوری کر سکتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ هل كان فيها وصف من اوثان الجاہلیہ، کیا اس مقام پر زمانے جاہلیت کے بتوں میں سے کوئی بت تھا؟ انہوں نے کہا نہیں، کوئی بت نہیں تھا۔ پھر پوچھا هل كان فيها عيد من اعيادهم، کیا وہاں پر زمانے جاہلیت کے عیدوں میں سے کوئی عید منائی جاتی تھی، کوئی میلہ لگتا تھا، کوئی عید منائی جاتی تھی؟ کہا نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا تب ٹھیک ہے، تم اپنی نظر وہاں پہ پوری کر سکتے ہو۔ جو صحابی تھے نظر ماننے والے، وہ کون تھے؟ مسلمان تھے نا، صحابی تھے۔ انہوں نے نظر کس کے لیے مانی تھی؟ اللہ کے لیے مانی تھی۔ خالص اپنی عبادتیں بھی ایسے مقامات پر ادا نہیں کی جا سکتی ہے جہاں مشرکین اپنی عید مناتے تھے۔ تو آپ بتائیے جب صحیح عبادتیں بھی ان مقامات پہ ادا نہیں کی جا سکتی جہاں پہ عید منانے تھے کافر، تو کافروں کی عیدوں میں کیسے شریک ہو سکتے ہیں؟ یہ جو تہوار ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں؟ عید ہوتے ہیں۔ عید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آتا یعود کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا۔ عید کا مطلب وہ دن جو ہر سال آتا ہے، ایک مخصوص دن جو ہر سال آتا ہے، اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اور اس دن مخصوص اعمال انجام دیے جاتے ہیں۔ ہر تہوار کے کچھ مخصوص اعمال ہوتے ہیں نا، چاہے وہ مسلمانوں کے تہوار ہو چاہے وہ کافروں کے تہوار ہو۔ ہم عید الفطر مناتے ہیں، عید الفطر کے مخصوص اعمال ہیں، نماز پڑھی جاتی ہے، نماز کا ایک مخصوص طریقہ ہے۔ عید الاضحیٰ کے مخصوص اسپیشل اعمال ہیں۔ کافر بھی جو تہوار مناتے ہیں، کرسمس مناتے ہیں، تو کرسمس کے مخصوص اعمال ہیں جو ہر سال اس تاریخ کو ادا کیے جاتے ہیں۔ عید کس کو کہتے ہیں؟ ہر سال آنے والا تہوار جس کو منایا جاتا ہے، سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اور اس کے لیے کچھ اسپیشل ایک اعمال ہوتے ہیں جو ادا کیے جاتے ہیں۔ جن مقامات پر کافر عید مناتے ہیں ان مقامات پر مسلمان کو جب اپنی اخلاص کے ساتھ عبادتیں کرنا منع ہے تو بھلا ان کافروں کی عیدوں میں ہم کیسے شریک ہو سکتے ہیں؟ ہم کو قدم قدم پر اس کی مخالفت کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول تو پہلی وجہ جو ہے یہ ہے کافروں کے تہوار میں شریک نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ کافروں کے تہوار کی شرکت ان کی مشابہت ہے۔ ہم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے انہوں نے باقاعدہ ایک حکم نامہ لکھ کر کے مسلم علاقوں میں مسلم قاضیوں کو، مسلمان حکمرانوں کو ایک حکم نامہ لکھ کر کے دیا۔ فرمایا لا تعلموا رتانۃ العاجب ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخطة تنزل عليهم۔ یہ حضرت عمر کا قول ہے۔ فرمایا اجمیوں کے اسلوب اور لہجے مت سیکھو، یعنی جو عربی لہجہ ہوتا ہے اس میں گفتگو کرو، اجمیوں کے لہجے بھی مت
مت سیکھو، یعنی اجمی یعنی وہ کافر لوگ. اور فرمایا وَلَا تَدْخُلُوا عَلَى الْمُشْرِكِينَ فِي كَنَائِسِهِمْ، مشرکین کی کنائس جو ان کی عبادت گاہیں ہوتی ہیں ان میں داخل مت ہو. کب داخل مت ہو؟ یوم عیدہم، ان کے عید کے دنوں. عید کے دنوں میں مشرکین کی عبادت گاہوں میں جانے سے بچو. کیوں؟ فَإِنَّ السُّخْطَةَ تَنزِلُ عَلَيْهِمْ، کیونکہ اللہ کی پھٹکار ان پر نازل ہو رہی ہوتی ہے. جب یہ اپنے تہوار منا رہے ہوتے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی پھٹکار ان کے اوپر نازل ہو رہی ہوتی ہے. کہیں ڈرو اس بات سے کہ تم ان کے ساتھ ان کے تہواروں میں شریک ہو جاؤ تو اللہ کی پھٹکار ان کے ساتھ تم پر بھی نازل ہو جائے. یہ حضرت عمر کا قول ہے. تو پہلی وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ جو مشرکوں کے عیدوں اور تہواروں میں شریک ہونے کی، اس سے روکنے کی کیا ہے کہ یہ عیدیں، یہ تہوار، یہ کیا ہے؟ ان میں شریک ہونا کافروں سے مشابہت ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ کسی کی تہوار میں شریک ہونا، تہوار میں اس کو مبارکباد دینا، تہوار میں خوشی کا اظہار کرنا، یہ کیا ہے؟ کفر میں اس کی موافقت کرنا ہے، اس کے کفر سے راضی ہو جانا ہے. امام ابن عثیمین رحمہ اللہ بڑی پیاری بات کہتے ہیں، الرضا بالکفر کفر، کفر سے راضی ہو جانا بھی کیا ہے؟ کفر ہے. بھائی لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ دیوالی کی مٹھائی کھا سکتے کہ نہیں کھا سکتے. میں ان سے پوچھتا ہوں اگر دیوالی منا سکتے تو دیوالی کی مٹھائی بھی کھا سکتے. اگر کفر کرنا صحیح ہے تو کفر کرتے ہوئے خوش ہونا بھی صحیح ہے، شرک کرنا صحیح ہے تو شرک کرتے ہوئے خوش ہونا بھی صحیح ہے، شرک کی مبارکباد دینا بھی صحیح ہے. اگر آپ ایک مشرک کو اس کے شرک پر مبارکباد دے رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہی نا کہ آپ اس کے شرک سے راضی ہیں. کیا اس کا کوئی اور مطلب نکل سکتا ہے؟ ایک مشرک کو اس کے شرک پر مبارکباد دینا. ایک عیسائی ہے وہ کرسمس کے دن خوشی منا رہا ہے کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ کے بیٹا پیدا ہوا تھا، آپ اس سے کہہ رہے ہیں ہیپی کرسمس. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس کے اس قول سے راضی ہیں نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد تھی. اس کے علاوہ کوئی مطلب نکلتا ہے؟ بھائی کفر کے حوالے سے ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ پہلے اگر اللہ نے کہا کہ ہاتھ سے روکو، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کوئی منکر کام، غلط کام ہوتا ہوا دیکھو تو پہلے اپنے ہاتھ سے روکو. سب سے بڑا منکر کیا ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا منکر کام کیا ہے؟ شرک. کوئی گناہ ہوتے دیکھو کیا کرو؟ اپنے ہاتھ سے روکو. تمہارا کام یہ تھا آگے بڑھ کے ہاتھ سے روکتے. چلو اللہ نے طاقت نہیں دی، ہمارا ملک سیکولر ملک ہے، اس ملک میں ہر انسان کو آزادی حاصل ہے، وہ جو ماننا چاہے، جو عقیدہ رکھنا چاہے، جو تہوار منانا چاہے منائے، آپ سے اپنی روک سکتے ہیں. اگلا مرحلہ کیا آتا ہے؟ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، ہاتھ سے نہیں روک سکتا، زبان سے روکیں. زبان سے روکیں، جا کر کے سمجھاؤ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہو سکتی، اللہ کے ساتھ شرک نہیں ہو سکتا. کوئی دیوالی منا رہا ہے اس کو سمجھاؤ بتوں کی پوجا غلط ہے، مال و دولت دینے والا اللہ ہے. زبان سے روکیں. چلیے آخری مرحلہ، آپ زبان سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتے. آخر میں کیا فرمایا؟ ایمان کا سب سے چھوٹا درجہ کیا ہے؟ دل پہ بلا جانا. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، کم سے کم یہ ہو کہ میں روک تو نہیں پا رہا لیکن مجھے تکلیف ہو رہی ہے. اللہ کے ساتھ شرک ہو تو مسلمان کو تکلیف ہونی چاہیے، لیکن یہ تو آخری درجہ ہے نا کہ اللہ کے ساتھ شرک ہو رہا ہے، میں روک نہیں سکتا، پر میرا دل کی طرف رہا ہے، میرے جذبات میں طوفان آ رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک ہو رہا ہے، اللہ کے بندے اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کے سامنے سر جھکا رہے ہیں. جس کا دل شرک کو دیکھ کر کے تڑپے گا وہ جا کر کے مبارکباد دے گا، وہ جا کر کے مٹھائیاں کھائے گا، وہ جا کر کے ٹیکے لگوائے گا، وہ بڑے بڑے بینر لگا کر کے دیوالی کی شبھ کامنائیں، ہولی کی شبھ کامنائیں، ہیپی کرسمس کی بینر لگائے گا. جب آپ مبارکباد دے رہے ہیں اس کا مطلب ایمان کا جو سب سے کمزور درجہ ہوتا ہے دل میں برا جاننا، وہ بھی نہیں رہ گیا آپ کے طرف، وہ بھی ختم ہو گیا. اس لیے مبارکباد دینے والے اپنی ایمان کی فکر کریں. علماء نے، ابھی انشاءاللہ میں پڑھوں گا وہی باتیں، علماء نے باقاعدہ واضح کیا ہے کہ جو کفر سے راضی ہو کر کے کافروں کے تہواروں پر ان کو مبارکباد دے وہ کافر، کیونکہ وہ کفر کی تعظیم کر رہا ہے. ہم کو کفر کا انکار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ کفر کی تعظیم کر رہا ہے. تو الرضا بالکفر کفر، مسلمان کا کام یہ نہیں ہوتا. قرآن مجید کی آیت ہے والذین لا یشهدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ
کراما، یہ رحمان کے بندے کون ہیں؟ جو جھوٹ چیزوں پر، جھوٹی چیزوں کے گواہ نہیں بنتے، جھوٹی جگہوں میں حاضر نہیں ہوتے، جب کوئی لا یعنی کام ہو رہا ہوتا شرافت سے گزر جاتے. اور باقاعدہ امام مجاہد اور ان کے علاوہ کئی ایک مفسرین سے یہ بات ثابت ہے کہ جو اللہ نے یہ فرمایا لا یشهدون الزور، کہ وہ جھوٹی جگہ پر حاضر نہیں ہوتے، جھوٹی چیزوں کی گواہی نہیں دیتے. الزور سے مراد کافروں کے تہوار ہے، کہ رحمان کے بندے کافروں کے تہوار میں حاضریاں نہیں لگاتے، حاضر بھی نہیں ہوتے، اس کی گواہی بھی نہیں دیتے. ہمارے یہاں تو صورتحال یہ کہ لوگ مبارکبادیاں دے رہے، ہمارے یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ لوگ باقاعدہ شرکت کر کے سیلیبریٹ کر رہے ہیں ان تہواروں کو. تو یہ موافقت نہیں ہے، یہ مخالفت، یہ مخالفت نہیں، یہ موافقت ہے. اور موافقت اگر رضا کے ساتھ ہو جائے تو انسان کافر ہو سکتا ہے، انسان کو ڈرنا چاہیے. دو وجہ ہو گئی. تیسری وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دو عیدیں دے دی، ہمارے لیے کافی ہے نا. مسلمان کو سیلیبریٹ دو ہی چیزیں کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو مدینہ کے لوگ اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے دو دن عید کے مناتے تھے، اور یہ جو ان کی عید تھی ان کے مذہبی رسومات کا حصہ نہیں تھی. اس لیے صحابی کہتے ہیں کنا نلعب فیہا، ہم ان دو عیدوں میں کھیل کود کرتے تھے. بس کل چول طرح کی دو عیدیں تھیں، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے وہ دو عیدیں ختم کر دی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما، تمہاری دو عیدیں ختم کر دی اللہ نے، اب تم کو اس سے بہتر دو عیدیں دے دی ہیں، یوم الفطر و یوم الاضحیٰ. عید الفطر اور عید الاضحیٰ کافی ہمارے لیے. مسلمان کی دو ہی عیدیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. لیکن اگر مسلمان ہولی بھی سیلیبریٹ کر رہا ہے، دیوالی سیلیبریٹ کر رہا ہے، دسہرا منا رہا ہے، کرسمس بھی منا رہا ہے، تو پھر مسلمان کی دو عیدیں کہاں رہے گی؟ پھر تو سال میں جتنی عیدیں کافروں کی آ رہی ہے وہ سب مسلمان کی سیلیبریٹ کر رہا ہے. اس کی گنجائش ہمارے دین کے اندر بس دو عیدوں کے تک اپنے آپ کو محدود رکھنا ہے. تو یہ تیسری وجہ ہے. چوتھی چیز یہ ہے کافروں کے تہوار میں شریک ہونا دعوت کے خلاف ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ ان کو دعوت دینا، ان کو شرک سے روکنا. اگر کافر کے لیے دل میں خیر خواہی ہے آپ ایک کافر کا بھلا سوچتے ہیں تو اس کی بھلائی کس چیز میں؟ کہ وہ شرک کر رہا ہے اس کو شرک کرنے دیا جائے، اس میں بھلائی نہیں نا. ایک مسلمان کا کام یہ کہ اگر کافر شرک کر رہا ہے، اگر اسی کفر و شرک پر اس کی موت ہو گئی تو کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا. اگر واقعتاً اس کافر کے لیے ہمارے دل میں ہمدردی ہے تو ہمارا کام ہے کہ اس کو اس کے کفر سے روکا جائے، نہ یہ کہ اس کے کفر میں جا کر کے اس کو مبارکباد دی جائے. نہیں سمجھ رہے؟ بھئی کافر ہے، اپنے تہواروں میں کفر کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، بتوں کی پوجا کر رہا ہے. ہم مسلمان ہیں، اگر ہم اس کافر سے خیرخواہی رکھتے ہیں، بھائی مان لیجیے کوئی کافر ہے ٹرین کی پٹری پہ لیٹا ہوا ہے، کوئی انسان ہے ٹرین کی پٹری پہ لیٹا ہوا، ٹرین آ رہی ہے. اب ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ کہ اس کو جا کے سمجھائیں، اس کو بتائیں کہ یہ تمہاری زندگی کا خاتمہ یہاں سے ہو جائے گا، اس کو بچائیں اس کی موت سے. موت سے بچانے سے زیادہ اہم ہے انسان کو کفر سے بچانا، جہنم سے بچانا. تو ہمارا کام تو یہ ہے نا کہ کفر کرنے والے کو جا کے اس کے کفر سے روکا جائے. اب جو آتی ان کے تہواروں میں ان کو مبارکباد دے رہے ہیں ان کا خیر خواہ نہیں، وہ ان کی بھلائی والا سوچنے والا نہیں ہے، وہ تو ان کے کفر پر ان کو مبارکباد دے کر کے ان کے کفر کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے نا. مبارکباد دینے والا کفر و شرک کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے. داعی کا کام یہ نہیں ہو سکتا. داعی کا کام یہ ہے کہ کفر کرنے والے کو کفر سے روکا جائے. یہ تیسری چیز ہے. چوتھی چیز یہ ہے کہ پانچویں چیز یہ ہے کہ اہل کفر سے محبت ہمارے دین نے ہم کو روکا ہے. اس سے ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے کفار کے ساتھ اس میں سلوک. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، کہ اللہ تعالیٰ کو اس سے تو نہیں روکا کہ وہ کافر جو تم سے لڑائی نہیں کر رہے، تمہارے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. کافروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے اللہ نہیں روکتا. کافر اگر دعوت دیتے کھانا کھانے جا سکتے کہ نہیں؟ جا سکتے. کھائیں کھانا ان کے یہاں پہ، ان کو اپنے گھر میں دعوت دے سکتے، بالکل دے سکتے. ان کو تحفے تحائف دے سکتے، بالکل دے سکتے. بلکہ ہمارے دین میں تو کافروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا معنی اس حد تک ہے
یہ عام کافر نہیں، وہ کافر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنگ بدر میں مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے آئے. جب ان کو قید کر کے لایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ ان قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. عام کافر نہیں تھے، قیدی تھے کافر، کا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. صحابہ کرام میں سے کسی کے پاس ایک روٹی ہوتی، اس کافر کو کھلا دیتے، خود بھوکے رہ جاتے، خود بھوکے رہ جاتے. یہاں تک معاملہ ہے. جہاں تک دنیا کا معاملہ ہے، دنیا میں کافر کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اچھے سے اچھا سلوک کرنا ہے، تاکہ وہ ہمارے اخلاق سے متاثر ہو کے ہمارے دین کے قریب آئے. لیکن جہاں دین کا معاملہ آ جائے، جہاں پر دین کا معاملہ ہو، وہاں پر کیا ہے؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. آپ دیکھیں جہاں پہ یہ اپروچ ہوتا ہے نا کہ ٹھیک ہے ہم بھی تمہاری عید منا لیں گے، تم ہماری دیوالی بنا لو، ہم تمہاری مسجد میں آ جائیں گے، تم ہماری مندر میں آ جاؤ، جہاں پر یہ اپروچ ہوتا ہے، ایسا لہجہ قرآن مجید میں آپ کو اور کہیں نہیں ملے گا. وہاں بہت کلیئر انداز میں واضح کرتے ہیں. قرآن مجید میں اور کہیں ایسا لہجہ آپ کو نہیں ملے گا. قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافرو. ایسا لہجہ آپ کو کہاں ملے گا؟ اور ایک بار نہیں، دو بار دہرایا گیا. لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. نہ میں اس کی پوجا کر سکتا ہوں جس کی تم پوجا کرتے ہو، نہ تم اس کی پوجا کر سکتے ہو جس کی میں کر رہا ہوں. ایک بار بولنے میں کافی ہو جاتا، ڈبل بار دہرایا گیا. اور بڑا ایک بلاغت کا نقطہ ہے، لا اعبد، لا اعبد فعل لایا گیا، پہلے جملہ فعلیہ کے ذریعے سے انکار کیا گیا. دوسری مرتبہ ولا انا عابد، انا عابد جملہ اسمیہ، ہر طرح سے گنجائش بند کر دی گئی. جملہ فعلیہ کے ذریعے سے بھی انکار، جملہ اسمیہ کے ذریعے سے بھی انکار. ڈبل بار دہرا کر کے واضح کر دیا گیا جہاں دین کا معاملہ ہو وہاں ہمارا دین الگ ہے، تمہارا دین الگ ہے. دنیا کا معاملہ کافر کے ہاتھ تجارت کرنا ہے، شریعت اجازت دیتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی حالت میں بھی اللہ کے رسول کی سکا یہودی کے دل میں رکھی ہوئی. تجارت کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے، دنیاوی خوشیوں میں شریک ہونا ہے، دنیاوی غم میں شریک ہونا ہے. کوئی کافر بیمار ہو گیا، عیادت کرنے پہلے پہنچی. کوئی کافر اس کی موت ہو گئی، گھر میں تعزیت کرنے پہلے پہنچ جائیے. جہاں دنیا کا معاملہ ہے اس میں سلوک میں کمی نہیں ہونی چاہیے. لیکن جہاں دین کا معاملہ آ جائے تمہارا دین الگ، ہمارا دین الگ. نہ ہم تم کو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دین کی بعض چیزوں کو مان لو. بھائی عید الاضحیٰ کے وقت آپ کو پتا ہوتا ہے کوئی مشرک ہے، کافر ہے، نان ویجیٹیرین ہے، کیا آپ اس کے گھر پہ گوشت بھجواتے؟ آپ یہ نہیں بولتے نا کہ رواداری ہے، ٹالرنس ہونا چاہیے، ٹالرنس کی وجہ سے تم بھی ہمارا گوشت کھا لو، ہم ہمارا گوشت نہیں کھاتے. کیوں نہیں؟ جہاں دین کا معاملہ ہے وہ اپنے دین کو الگ رکھتے ہیں. اور ہمارے یہاں مسلمان، ہر مسلمان دیوالی کے وقت کوئی نہ کوئی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ کسی طرح سے اس کے لیے مٹھائیاں حلال کر دی جائے. ہاں الگ الگ حوالے لا کر کے. ٹالرنس ہونا چاہیے، لیکن ٹالرنس رواداری کہاں پر؟ دنیا کے معاملات میں. دین میں ہمارا دین تمہارے دین سے الگ ہے. میرے رب کے ساتھ تم شرک کرو، اس کی خوشی میں مٹھائیاں بانٹو. اگر توحید کی ذرہ برابر بھی نعمت کا احساس دل کے اندر ہے تو کیا اللہ کے ساتھ ہونے والے شرک پر بانٹے جانے والی مٹھائی مسلمان کو ہضم ہو سکتی ہے؟ کھانے والا، اس کو قبول کرنے والا، اس کا مطلب اس کو شرک کی قباحت، شرک کی گناہوں پر کا احساس نہیں. تو ایک کافر کو کافر کفر دنیا کا سب سے بڑا جرم ہے، شرک دنیا کا سب سے بڑا جرم ہے. شرک کرنے والے کے ساتھ اہل ایمان کی دلی محبت نہیں ہو سکتی. مسلمان آپس میں دوسرے کے دوست. 4-5 چیزیں ہوئی. چھٹی چیز یہ ہے کہ کافر کے تہواروں میں شریک ہونا، اہل کفر کے تہواروں میں شریک ہونا، ان کی طاقت کو بڑھاوا دینا ہے، ان کی قوت کو بڑھاوا دینا ہے، ان کے اجتماع کو بڑھاوا دینا ہے. ہمارا دین یہ کہتا ہے اپنی طاقت کو بڑھاوا دو، اپنی قوت کو بڑھاوا دو، اپنے تہواروں میں شریک ہو. تہوار ایک طرح کا شکتی پردرشن بھی ہو گیا، ایک طرح کا شاعر ہو گیا. اس لیے ہم کو ہمارے تہواروں میں کیا کہا گیا ہے؟ اپنے شاعر کا اظہار کرو، ظاہر کرو لوگوں کے سامنے. عید کی نمازیں ہم نہ پڑھتے ہیں، خاص طور پہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے
کہاں حکم دیا گیا ہے؟ مسجدوں میں عید کی نماز بحالت مجبوری اجازت ہے، لیکن عید کی نماز پڑھنے کی اصل جگہ کیا ہے؟ میدان، باہر جا کر کے. اور نمازیں ظہر کی نماز، عصر کی نماز الگ الگ مسجدیں لوگ اپنی اپنی مسجدوں میں پڑھ لیں. کچھ مساجدیں سو ہوتی ہیں، مسجد وہاں بنا کے پڑھ لے جہاں جمعہ بھی نہیں ہوتی ہے. اور عید کی نماز پڑھنا ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سارے شہر، اصل حکم یہ ہے کہ عید کی نماز ایک شہر میں ایک جگہ ہونی چاہیے، سارے لوگ ایک جگہ جمع ہو کر کے عید کی نماز پڑھے، کیونکہ عید مسلمانوں کا شعار ہے، علامت ہے مسلمانوں کی، اور اس سے مسلمانوں کی قوت کا اظہار ہوتا ہے نا. یہ علماء نے مجبوری میں اجازت دی ہے کہ عام موقعوں پر، اب شہر بہت بڑے ہو گئے، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں سارے شہر کے لوگ ایک ساتھ جمع ہو کے نماز پڑھ سکیں، تو اجازت دے دی گئی کہ ایک شہر میں ایک سے زیادہ عید کی یا جمعہ کی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں. اصل حکم کیا ہے؟ ایک شہر میں ایک ہی جمعہ کی نماز ہونی چاہیے، ایک ہی عید کی نماز ہونی چاہیے. اس لیے فقہا کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے جب بڑے بڑے شہر قائم ہونے لگے، لمبی بحثیں ہوئی کہ کیا ایک شہر میں 2 جمعہ کی نمازیں ہو سکتی ہیں کہ نہیں. لمبی بحثیں ہوئی، مجبوری میں اجازت دے دی گئی کہ ٹھیک ہے، اب شہروں میں اتنی آبادی ہو گئی ہے کہ سارے لوگوں کا ایک جگہ جمع ہونا ممکن نہیں رہ گیا، تو ایک سے زیادہ نمازیں پڑھ لیجیے. تہوار کیا ہوتے؟ اپنی قوت کا اظہار ہوتے، ہماری طاقت، ہماری قوت. عید الاضحیٰ میں اس لیے اصل بکرے قربان کرنے کی سنت کہاں ادا کرتے تھے صحابہ؟ گھر میں نہیں ایک طرف بکرے کاٹے جاتے تھے. بکرے کہاں کاٹے جاتے تھے؟ عیدگاہ کے اندر. سنت یہ کہ عیدگاہ میں بکرے کاٹے جائیں. کیوں؟ اپنی طاقت، قوت، اپنے شعار کا اظہار. عیدیں جو ہے وہ اپنی طاقت کا اظہار ہوتی ہے. جب آپ کافروں کی عیدوں میں شریک ہوتے تو گویا کہ آپ ان کی طاقت کو بڑھا رہے ہیں، ان کی شان و شوکت کو بڑھا رہے ہیں. آج دنیا میں عیسائی تہذیب کا غلبہ ہے، اس لیے آپ دیکھیں ہمارے علاقوں میں جہاں گنتی کے بھی عیسائی نہیں پائے جاتے، مسلمان وہاں بھی کرسمس منا رہا ہوتے ہیں. یہ ان کی قوت ہے، یہ ان کا غلبہ ہے. کسی کی مشابہت کون اختیار کرتا ہے؟ کمزور طاقتور کی مشابہت اختیار کرتا ہے، طاقتور کمزور کی مشابہت اختیار نہیں کرتا. کہ اسلام کمزور ہے؟ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام بلند ہوتا ہے، اسلام پر کوئی دوسری تہذیب بلند نہیں ہو سکتی. آپ جب دوسروں کی مشابہت اختیار کر رہے ہوتے تو اس کا مطلب اسلام کمزور ہے، دوسرے طاقتور ہے. بھئی کاپی کس کو کیا جاتا ہے؟ کمزور. چھوٹا بڑے کو کاپی کرتا ہے نا، کہ بڑے چھوٹے کو کاپی کرتے ہیں. ہمارے یہاں کس کا فیشن چلتا ہے؟ سیلیبریٹیز کو بڑا مانا جاتا ہے تو کوئی سیلیبریٹی مونچھ بڑی رکھتا ہے تو لوگ مونچھ بڑی کر لیتے ہیں، کوئی داڑھی بڑھاتے ہیں تو لوگ داڑھی بڑھا لیتے ہیں. جو طاقتور قومیں ہوتی ہیں لوگ ان کو فالو کرتے ہیں. آپ بتائیے ہمارے ہی ملکوں میں ہجری سن کی شروعات ہوتی ہے، کہیں کوئی کلچر، میں نہیں کہتا ہجری سن کی شروعات پہ اس کو منانا چاہیے، ہمارے دین میں ہجری سن کی شروعات پہ منانے کا کوئی تصور نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں کیا ایسا ہوتا ہے کہ جیسے نیو ایئر کے موقع پر ہر مسلمان بھی دوسرے مسلمان کو ٹیکسٹ میسج میں بھیج رہا ہوتا ہے، ہاں ہیپی نیو ایئر. کیا ایسا ہوتا ہے کہ جب ہجری سن کی شروعات ہو رہی ہوتی ہے تو عیسائی دنیا میں بھی سب ہیپی نیو ایئر کے میسج بھیج رہے ہوتے ہیں؟ وہ ہم کو کاپی نہیں کرتے، ہم ان کو کاپی کر رہے ہیں. ہم ان کو کاپی کر کے کیا پیغام دے رہے؟ تم طاقتور ہو، ہم کمزور ہیں. کسی قوم کے تہواروں میں شریک ہونا اس کی طاقت کو بڑھانا ہے، اپنی طاقت کو کم کرنا ہے. اس لیے بھی کافروں کے تہوار میں شریک نہیں ہو سکتے. ساتواں یہ ہے کہ دنوں کو مقدس کرنے کا حق کس کو ہے؟ اللہ کو ہے نا. کچھ دن دوسرے دنوں سے مقدس ہوتے ہیں، فضیلت والے ہوتے ہیں. جیسے سارے مہینے اللہ کے مہینے، سب سے افضل مہینہ کون سا ہے بتائیے؟ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. ہفتے کے سارے دن اللہ کے دن ہے، سب سے افضل دن کون سا ہے؟ جمعہ کا دن. ساری راتیں اللہ کی ہیں، سب سے افضل رات کون سی ہے؟ لیلۃ القدر. سارے دن اللہ کے، سب سے افضل دن سال کے سارے دنوں میں سب سے افضل دن کون سا ہے؟ ہاں کون سا ہے؟ نہیں، سال کے دنوں میں سب سے افضل دن تو عشرہ ہے نا، عرفہ کا دن. عرفہ کا دن جو 9 ذی الحجہ کا دن ہے، سارے دن میں سب سے افضل ہے. بعض علماء نے کہا یوم النحر 10واں دن. دنوں میں، سال کے دنوں میں سب سے افضل دن 9 ذی الحجہ کا عرفہ کا دن. یا بعض علماء نے کہا 10 ذی الحجہ جو یوم النحر کا دن ہوتا ہے. اشروں میں سب سے افضل اشرہ کون سا ہے؟ اشرہ سمجھتے ہیں نا، 10 دن کا وقفہ. اشروں میں سب سے افضل اشرہ کون سا ہے؟ ہاں
ذوالحجہ کا پہلا عشرہ. بعض علماء نے کہا ذوالحجہ کا پہلا عشرہ اور بعض علماء نے کہا رمضان کا آخری عشرہ. اور بعض علماء نے کہا ذوالحجہ کے پہلے عشرے کے دن افضل ہیں اور رمضان کے آخری عشرے کی رات افضل ہے. یہ کس نے طے کیا ہے؟ یہ جو خصوصیات کے دنوں کی کس نے طے کی ہے؟ اللہ نے طے کی. اللہ نے طے کیا ہفتوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا، دنوں میں سب سے افضل دن عرفہ کا، راتوں میں سب سے افضل رات لیلۃ القدر، عشروں میں سب سے افضل عشرہ ذوالحجہ کا عشرہ. دنوں کی تقدس، دنوں کی فضیلت طے کرنا اکیلے اللہ کا اختیار. جب آپ کسی کافر کا تہوار منا رہے ہوتے اس کا مطلب اس دن کو آپ اسپیشل مان رہے ہیں، فضیلت والا مان رہے ہیں، اور اپنے طرف سے کسی دن کی فضیلت طے کرنا اللہ کی شریعت میں دخل اندازی ہے. جب آپ ایک خاص دن میں تہوار منا رہے اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے نزدیک وہ دن افضل ہے، وہ دن اسپیشل ہے، اور دن کو افضل اور اسپیشل اللہ کے علاوہ کوئی قرار نہیں دے سکتا. ایون جب آپ پہلی جنوری کو سال کے پہلے دن کو اسپیشل مان رہے ہوگے اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حق میں دخل اندازی کرتے ہیں، دنوں کی افضلیت طے کرنے کا حق اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں. اس لیے بھی کافروں کے تہوار میں شریک نہیں ہو سکتے. 8واں سبب یہ ہے کہ یہ دن جو کافروں کے ہمارے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو وہ تہوار دیا ہے جو دنیا کی ہر برائی سے پاک ہے، صاف ستھرے تہوار ہے نا. عید الفطر کیا کرتے ہیں؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، خطبہ ہوتا ہے، سویاں کھاتے ہیں، صدقۃ الفطر ادا کرتے ہیں، غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں، عطا کرنے کے، بانٹنے کے، عبادت کا دن ہے الحمدللہ. عید الاضحیٰ کتنا پیارا دن ہے، جانور قربان کر کے اللہ کے راستے میں شکریہ ادا کرتے ہیں اللہ کا. سال بھر میں وہ غریب جن کو سال بھر گوشت میسر نہیں ہوتا ان کے گھر میں گوشت کی بھرمار ہو جاتی ہے. 5 دن. کافروں کا کوئی تہوار ایسا نہیں جو گندگیوں سے بھرا ہوا. کافر اپنے تہوار میں کیا کرتے ہیں؟ شراب پی جاتی ہے، بھانگ پی جاتی ہے، فضول خرچیاں ہوتی ہیں، گناہ کے کام ہوتے ہیں. ان کے تہواروں میں شریک ہونے کا مطلب ان گناہوں کو پروموٹ کرنا ہے. یہ جو تہوار کا دین اس میں کیا ہوتا ہے؟ شراب پی جاتی ہے. مسلمان کو تو ویسے ہی ان گناہوں کی چیزوں سے دور رہنا چاہیے. کچھ نہ ہو تو کم از کم فضول خرچی ہوتی کہ نہیں ہوتی. فضول خرچی نا، پٹاخوں میں بعض تہواروں کے اندر پٹاخوں میں کروڑوں اربوں روپے جلا دیے جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ فضول خرچی ہے نا. تو مسلمانوں کو ان تہواروں سے اس لیے بھی دور رہنا چاہیے. ان تہواروں میں کوئی خیر نہیں ہے سوائے شر کے، صرف اور صرف شر ہے. از اول تاخیر شر ہے اس کے اندر. ان تہواروں میں شریک ہونے کا مطلب اس شر کو پروموٹ کرنا، اس برائی کو پروموٹ کرنا. اس لیے بھی مسلمانوں کو ان تہواروں سے دور رہنا چاہیے. اور آخری بات یہ ہے ان تہواروں سے بچنے کے لیے کہ مسلمانوں کا ان تہواروں میں شریک ہونا اصل میں اپنے دین کو چھوڑنے کا آغاز ہے. آج میرے خطبے میں بھی یہ بات آپ لوگوں کے سامنے رکھی کہ اگر مسلمان کافر کو بطور کلچر کفر کو تسلیم کر لے تو پھر بہت وقت نہیں لگے گا کہ بطور دین اس کو تسلیم کر لے گا. ایسا کلچر اس کو اگر مان لیا، بطور کلچر اس کو مان لیا تو کلچرل آدمی ہندو ہو گیا. پھر اس کے بعد بہت وقت نہیں گزرے گا کہ اس مذہب کو بھی تسلیم کر لے گا. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ایسا کلچر پہلے مان لیتے ہیں پھر وہ آہستہ آہستہ مورتی پوجا بھی شروع کر دیتے ہیں. آپ ہندوستان میں جو سیلیبریٹیز ہیں جو پہلے ایسا کلچر ہی صرف ہندو تھے، آپ دیکھیں وہ مورتی پوجا میں بھی ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ مورتی پوجا بھی کرتے ہیں، وہ خود لا کر کے اپنے گھروں کے اندر رکھ لیتے ہیں، مندر بنا دیتے ہیں اپنے گھر میں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو یہ ارتداد کی تمہید ہے. اس لیے مسلمان جو ہے نا وہ جب کسی علاقے میں ہوتے ہیں جہاں پہ کافر ہوتا ہے تو اپنے ایمان اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے ضروری کفر سے دوری بنا کے رکھیں، ہے نا. جتنا آپ قریب جائیں گے، کلچر کے قریب جائیں گے تو ممکن ہے کہ آپ ان کے دین کے اندر شامل ہو جائیں. آج جو ارتداد کا فتنہ اتنا تیزی کے ساتھ بڑھا اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے ایسا کلچر دوسرے مذاہب کو قبول کر لیا ہے تو ہم کو بطور مذہب قبول کرنے میں بھی کوئی وقت نہیں لگے گا. تو لہٰذا اچھا ہمارے یہاں ایک شبہ جو ہے وہ بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ ارے بھائی وہ بھی تو ہمارے تہوار مناتے، وہ بھی تو عید میں آتے سبھی کھاتے مبارکباد دیتے ہیں، تو وہ مبارکباد دے ہم کو تو ہم مبارکباد کیوں نہ دیں؟ ہاں وہ ہمارے تہواروں میں آئے تو ہم ان کے تہواروں میں کیوں نہ جائیں؟ آپ اتنی سی بات سوچیں، کتنی خطرناک بات ہے یہ کہ ہمارا دین اور ان کا دین برابر ہے. ہاں جو یہ دلیل دیتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے تہوار میں آتے ہیں تو ہم ان کے تہوار کیوں نہ منائیں، ان سے آسان سوال ہے کہ ہمارا دین اور ان کا دین برابر ہے. ہمارا دین حق ہے، ان کا دین باطل ہے. باطل کو کوئی پرابلم نہیں کہ تھوڑا سا حق مان لے. باطل کو کیا مسئلہ ہے؟ باطل تھوڑا سا حق مان لے اس کو فرق نہیں پڑتا، لیکن کیا اہل حق کو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا تھوڑا سا
باطل مان لینے میں. کوئی کافر آپ کی مسجد میں آ کر کے نماز پڑھ لے، اس کو کیا فرق پڑنے والا؟ اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو کیا ہم کوئی مسلمان تھوڑا سا جا کر کے ایک دن بت کی پوجا نہیں کر سکتا ہے؟ دونوں دین برابر نہیں ہے نا. باطل کی کوئی شکل نہیں ہوتی، وہ کوئی بھی شکل میں اپنے آپ کو تبدیل کر سکتا ہے. حق کی ایک مستقل شکل ہوتی ہے، وہ تبدیل نہیں ہوتا، باطل تبدیل ہوتا رہتا ہے. اس لیے قرآن مجید میں باطل کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا اور حق کے لیے واحد کا. اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ انا کیسے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کا دوست ہے، کارساز ہے. اللہ کیا کرتا ہے؟ اندھیروں سے نکال کر کے کہاں لے کر کے آتا ہے؟ روشنی میں لے کر کے آتا ہے. اندھیرے کیا ہے؟ کفر اندھیرے ہیں، اور روشنی کیا ہے؟ اسلام. ظلمات اللہ نے جمع استعمال کیا، اور نور انوار نہیں کا، نور کا واحد، کہ اسلام ایک ہے اور کفر کے راستے بہت سارے. کفر کوئی بھی شکل بنا سکتا ہے، اسلام اپنی شکل تبدیل نہیں کر سکتا. تو ہمارے دین کو، ان کے دین کو برابر آپ نہیں کر سکتے. ہم ان سے نہیں کہتے کہ آپ آ کر کے ہماری عید بناؤ، ہماری بقرعید میں آ کے گوشت کھاؤ. دین کے راستے الگ الگ ہیں. ہمارے دین کو ان کے دین کو برابر نہیں کیا جا سکتا. اس لیے آپ دیکھیں، میں یہ بات کہہ رہا تھا، آخری باتیں کچھ کر کے میں بات ختم کروں گا. علماء نے متفقہ طور پہ بہت سارے میرے پاس فتاوے، اتنا وقت نہیں کہ ساری باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں. علماء نے متفقہ طور پہ یہ بات کہی ہے کہ مسلمان کے لیے کسی کافر کے تہوار پر اس کو مبارکباد دینا جائز نہیں. علماء نے مبارکباد کس کو کہتے ہیں؟ علماء نے لکھا تہنیت. تہنیت کا مطلب ہوتا ہے مبارکباد. مبارکباد کا مطلب اللہ تعالیٰ تم کو برکت دے، تمہارے کام میں برکت ہو. مسلمان کا کام کیا ہے؟ شرک میں برکت پیدا کرنے کے لیے دعا کرنا، کفر میں برکت پیدا کرنے کے لیے دعا کرنا. جب آپ کسی کافر کو اس کے تہوار میں مبارکباد دے رہے ہوتے تو آپ کے بولنے کا مطلب ہوتا ہے تمہارا کفر اور زیادہ بڑھ جائے، تمہارے شرک میں اور زیادہ زیادتی ہو. تو مسلمان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کی شرک میں زیادتی ہو. اس کا تو کام یہ کہ کفر و شرک کو آخری درجے میں کم کرنے کی کوشش کرے. اس لیے امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اما التہنیۃ بشعائر الکفر المختصہ بہ فحرام بالاتفاق، کہ کافروں کے عیدوں میں مبارکباد دینا متفقہ طور پہ حرام ہے. اس پر کسی امت کے فقیہ عالم میں اختلاف نہیں ہے، اس پر اجماع ہے. مثل ان یہنیہم باعیادہم وصومہم، جیسے کہ ان کی عیدوں میں ان کو مبارکباد دینا، ان کی روزوں میں ان کو مبارکباد دینا. فیقول عید مبارک علیک او تہنأ بہذا العید، جیسے کوئی کہ تمہارے لیے مبارکباد ہے، میں تم کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں. فہذا، تو یہ مبارکباد دینے والا، ان سلیم قائلہ من الکفر، اگر اس کا بولنے والا کفر سے بچ بھی جائے کہ چلو مانو کہ کافر نہیں ہوا، فہو من المحرمات، تو یہ حرام کاموں میں سے ہے. وہو بمنزلۃ ان یہنئہ بسجودہ للصلیب، اور کسی کافر کو مبارکباد دینے کا مطلب صلیب کو سجدہ کرنے پر اس کو مبارکباد دینا ہے. بل ذلک اعظم اسما عند اللہ واشد مقتا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا گناہ اور اس کی ناراضگی اس سے زیادہ ہے جو آدمی کسی کو شراب پینے پر یا کسی کو قتل کرنے پر یا زنا کرنے پر مبارکباد دے. اس سے زیادہ بڑا خطرناک جرم ہے کسی کو اس کے کافر کو اس کی عید میں مبارکباد دی جائے. بلکہ بعض حنفی علماء وہ ابو حفص الکبیر بہت مشہور حنفی فقیہ ہیں، وہ کہتے ہیں لو ان رجلا عبد اللہ 50 سنہ، کوئی آدمی اگر 50 سال تک اللہ کی عبادت کرتے رہے، ثم جاء نیروز، اس کے بعد مجوسیوں کا تہوار ہوتا تھا نوروز، نیروز جس کو کہا جاتا ہے، پھر نیروز کے دن آئے وَأَهْدَىٰ إِلَىٰ بَعْضِ الْمُشْرِكِينَ بَيْضَةً، اور کسی مشرک کو انڈا تحفے میں دے دے، نوروز کے دن انڈا تحفے میں دے دے، اس دن نوروز کے دن اس دن کی تعظیم کرتے ہوئے فقط کفر وحبط عملہ، اس نے کفر کیا اور اس کے سارے اعمال ضائع. 50 سال عبادت کیا اور انڈا ایک کافر کو اس کے تہوار میں تعظیم کرنے میں تحفے میں دے دیا. یہ حنفی عالم میں بہت بڑے ابو حفص الکبیر کو کہتے ہیں یہ آدمی کافر ہو گئے، اس کے سارے اعمال ضائع. ایک نہیں کئی علماء کے مسلسل فتوے ہیں. شافعی علماء کے امام دمینی ہیں، وہ کہتے ہیں یعذر من وافق الکفر فی اعیادہم، کہ جو آدمی کافروں کی عیدوں کے دن، تہواروں کے دن ان کی موافقت کرے، اس کو مسلمان حاکم کی ذمہ داری کی سزا دے، اس کو سزا دے گا اس کو کہ تم نے کیوں کافروں کی عید منائی. مسلسل ایسے فتاوے ہماری کتابوں میں الحمدللہ موجود ہیں، خاص طور پہ وہ کتابیں جو احکام اہل الذمہ،
جو مسلمان علاقوں میں کافر آ کر کے ذمہ بستے تھے ان کے احکام سے متعلق لکھی گئی ہیں، ان پہ مسلسل آپ کو اس طرح کی وضاحتیں ملے گی کہ مسلمانوں کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ کافروں کے تہوار میں شریک ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو جتنی باتیں میں نے آپ کو بتائی خلاصے کے طور پہ میں آخر میں پیش کر دیتا ہوں۔ پہلا، مشابہت سے بچنا۔ مسلمان کافروں کے تہوار میں کیوں شریک نہیں ہو سکتا ہے؟ کیونکہ کافروں کے تہواروں میں شرکت ان کی مشابہت ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا جو کافروں کی مشابہت کرے وہ انہیں میں سے۔ دوسرا، یہ کفر کی موافقت ہے نا، کافروں سے موافقت ہے، اس کے کفر میں شریک ہونا، اس کے تہواروں میں شریک ہونا، اس کے کفر سے راضی ہو جانا ہے۔ تیسرا، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے 2 عیدیں دی ہیں، وہ ہمارے لیے کافی ہیں۔ سارے لوگوں کی عید منائیں، اس کا مطلب 2 عیدیں ہمارے لیے کافی ہم نہیں سمجھتے۔ چوتھا، دعوت کے خلاف ہے، دعوت کے خلاف ہے۔ دعوت کو جو منہج ہونا چاہیے کہ ہم کافر سے کفر سے روکیں، نہ ہی کہ اس کو کفر کی طرف بلائیں۔ پانچواں، یہ اہل کفر سے محبت ہے۔ کیا ہے؟ پانچواں، یہ اہل کفر سے محبت ہے۔ اہل کفر سے محبت کا مطلب کہ ان سے تہواروں میں شریک ہونا، ان سے تعظیم ہے، ان کی محبت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اہل کفر کی محبت سے روکا ہے۔ چھٹا، یہ ان کی تہذیب کو طاقت دینا ہے، ان کو بڑھاوا دینا ہے۔ ساتواں، یہ دلوں کا تقدیس ہے، کا حق صرف اللہ کو حاصل ہے، اور ہم جب کسی تہوار کو مناتے گویا کہ ہم اپنی طرف سے کسی خاص دن کو ایک اسپیشل مان رہے ہیں۔ آٹھواں، فضول خرچی اور گناہ ہوتی کافروں کے تہواروں میں، تو ہم کو ان سے دور رہنے میں ہی ہمارے لیے عافیت ہے، ورنہ گویا کہ ہم گناہوں کو پروموٹ کرنے والے۔ اور نوواں، یہ ارتداد کے اسباب میں سے بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہم ان کے تہواروں میں شریک ہوں، ان سے جتنا قریب جائیں گے اتنا ہمارے ایمان کو خطرہ لگے گا، اور اتنا ہی اس بات میں امکان ہے کہ کہیں ہم اپنے ایمان سے ہاتھ دھونا دیں۔ اتنی باتوں پہ اپنی بات میں ختم کرتا ہوں۔ کوئی سوال اگر موضوع سے متعلق ہو تو کر لیں۔ آپ کی کتاب